وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندے سجدہ کر اور سجدے کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اب یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا، اور اس میں طریقہ بتا دیا، متعین کر دیا کہ اللہ کی قربتوں کا حصول وہ سجدے کے ذریعے سب سے زیادہ آسان ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اور ایک دوسری حدیث میں، ایک حدیث میں بھی ہے، یہ تو آیت مبارکہ ہے، حدیث میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنونی بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو کہ میں تمہیں اللہ کے قریب کر دوں۔ اعنونی، میری مدد کرو سجدوں کی کثرت کے ذریعے۔ اب اس میں دیکھیے 40 اضافی سجدے مل گئے 20 رکعتوں میں، 40 اضافی سجدے جو عام دنوں میں نہیں ہیں وہ مل گئے ماہ رمضان میں، 20 تراویح کے اندر 40 سجدے وہ مل گئے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب کے اس حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے جب انسان وہ تراویح ادا کرتا اور سجدے میں جاتا ہے تو یقیناً اس کی اس معاملے سے باخبر ہونے کی وجہ سے کیفیت اور ہوتی ہے، بے خبری والی کیفیت اور ہوتی ہے اور باخبر ہونے والی کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اب وہ 40 سجدے ہمیں اضافی مل گئے، اس کے علاوہ بھی اللہ نے جو انتظام فرما دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع فرما دیا، خبر دے دی کہ اللہ جو ہے وہ اس طرح سے انعامات کرتا ہے کہ یضاعف فیہ الاجر والثواب، اس میں اجر و ثواب اللہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے، کئی گنا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو فرائض کے علاوہ ہے ان کا اجر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو فرائض ہیں ایک کا ثواب 70 سے شروع کیا جاتا ہے، 70 سے اس کا آغاز رکھ دیا جاتا ہے، اور کہاں تک وہ چلتا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک آیت میں 700 تک کی نیکی کی تحدید ملتی ہے کہ حد بندی ہے 700 تک کی، لیکن اس میں ہی آگے ارشاد فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں اور اضافہ کر دیتا ہے، 700 سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا انتظام ہے کہ اس نے وہاں پہلی رات سے ہی ہمارے لیے وہ امکانات بڑھا دیے، وہ طریقے اختیار کرنے کا حکم دے دیا کہ جن سے اللہ کا قرب حاصل کرنا زیادہ ممکن اور آسان ہو جاتا ہے، دوری ختم ہو سکتی ہے جب